اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ فرضی مزار بنانا۔ بہت جگہ پر ہم نے دیکھا ہے کہ فرضی مزار بنا دیے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بزرگ دفن ہے، نہ وہاں پر کوئی چیز ہے، بس ایسے ہی جو ہے مزار بنا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اصل جیسا معاملہ جو ہے کیا جا رہا ہے۔ باقاعدہ وہاں پر عرس بھی ہو رہے ہیں اور جو ہے زائرین بھی آ رہے ہیں، نظر و نیازیں ہو رہی ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، بالکل فرضی مزار بنا رکھے ہیں اور اپنا جو ہے وہ دھندا چلا رہے ہیں۔ تو اسی کے متعلق حضرت علامہ مولانا تقی رحمت صاحب نے اپنی کتاب مزارات پر حاضری میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھائیو، آج کل ایسا کافی ہو رہا ہے کہ پہلے وہاں کچھ نہیں تھا، اب بغیر کسی مردے کو دفن کیے قبر اور مزار بنا دیا گیا، اور پوچھو تو کہتے ہیں کہ خواب میں بشارت ہوئی، فلاں بزرگ نے خواب میں ہم سے کہا کہ ہم یہاں پر دفن ہیں اور ہمارا مزار بناؤ۔ یعنی کہ خواب میں ان کو بشارت دے دی کسی بزرگ نے کہ ہمارا یہاں پر مزار بنا دیجیے، یہاں پر ہم دفن ہیں۔ تو ایسے بہت سارے مزار بنے ہوئے ہیں جو بشارتی مزار ہیں، اور لوگ جو ہے وہاں آتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں، عرس باقاعدہ ہو رہے ہیں۔ اور کئی جگہ پر ایسا دیکھا ہم نے کہ وہ غیر مذہب شخص ہے اور اس نے مزار بنا لیا اور وہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پر جو ہے عوام جا رہی ہے، مسلمان بھائی ہمارے بہت دھڑلے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو ہم نے پوچھا بھائی آپ کہاں گئے تھے؟ بولے کہ ارے اس جگہ پر ایک بہت بہترین مزار ہے، بہت پائے کے بزرگ ہیں وہ۔ تو ہم نے کہا مطلب بتائیے ان کا شجرہ وغیرہ کیا ہے، کیسے ہے؟ تو فرمایا نا ان کا شجرہ تو خیر نہیں ہے، ایک وہاں پر بیٹھتے ہیں، اسی گاؤں کے ہیں، تو ان کو جو ہے خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ ہمارا یہاں پر مزار بنوا دو، تو انہوں نے اپنے کھیت میں بنوا دیا مزار، اور وہاں پر لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا وہ شخص کون ہے؟ تو پتہ لگا وہ غیر مذہب ہیں۔ تو بتائیے آپ میرے بھائی، غیر مذہب کی بات پر اتنا یقین کر لیا اور مزار بنا لیا۔ اب بتائیے آپ، غیر مذہب نے یہ بتا دیا کہ یہاں پر مزار ہے، اور اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ بزرگ یہاں پر ہیں، انہوں نے مجھے بشارت دی ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی وہاں پر جا رہے ہیں اور سارے کام کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے کتنا کمزور ایمان ہے ہمارا۔ کیا ہمارا یہ ایمان رہ گیا ہے کوئی بھی ہم سے کچھ کہہ دے، جس کو پاکی ناپاکی کے مسائل نہ پتہ ہوں، اور وہ ہم سے کہہ دے صاحب کہ ہم نے خواب میں جو ہے بشارت ہوئی ہے ایک بزرگ کی، تو اس لیے ہم نے مزار بنا دیا۔ تو ایسے بہت جگہ پر مزار بنے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں جا رہے ہیں، جو کہ بہت غلط کام ہے یہ۔ اور کئی مزار ایسے بنے ہوئے ہیں کہ کسی بزرگ کی چھڑی وہاں دفن کر دی اور مزار بنا دیا، کسی بزرگ کا جو ہے کرتا لائے اور وہاں دفن کر دیا، مزار بنا دیا۔ اور کہیں پر ایسا دیکھا گیا کہ مزار کی اینٹ لے آئے، وہ کسی مزار کی اینٹ لا کر اور انہوں نے مزار بنا دیا وہاں پر۔ تو اس طریقے کے بہت سارے مزار بنے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے اس طریقے سے بھی کوئی مزار نہیں ہوتا ہے، یہ بھی سارے غلط کام ہیں۔ تو اس طریقے سے جو مزار بنائے گئے ہیں وہ مزار بالکل غلط ہیں، اور وہاں پر کوئی فیض نہیں ہے، اور نہ مسلمان کو جانا چاہیے وہاں پر، وہ بھی بالکل غلط بنائے گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک بندے نے کیا کیا کہ اینٹ لے کر آئے وہ اور مزار بنا دیا، اور نام کیا رکھا؟ چھوٹے سرکار، شاہ ولایت کا یہ مزار ہے۔ اور وہ شخص اتنا نالائق اور مردود ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو خواتین وہاں پر آتی ہیں، جو ہماری اسلامی بہنیں آتی ہیں، ان کے ساتھ میں وہ ایسی شرمناک حرکتیں کرتا ہے جسے دیکھ کر شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ایسی کرتوتیں کرتا ہے وہ حرام خور، اور بتایا جاتا ہے کہ پہلے یہ پولیس میں تھا، اس نے وہ چھوڑ کر نوکری اور جو ہے یہ مزار بنا کے اور ایسے کر کے بیٹھ گیا ہے اور دھندا کر رہا ہے، لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی ایسے ہی ہو گئے نا، ان کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا اچھا برا، اپنی ماں اور بہنوں کو وہاں لے جا رہے ہیں اور بے عزتی کرا رہے ہیں وہاں پر۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح
मज़ार बनाना और उन पर हाज़िरी देना, फातिहा पढ़ना, उर्स करना और चादरें चढ़ाना, ये सब हराम काम है। जो बशारती मज़ार हैं इनको बशारत मिली हो, और जो मज़ार इस तरीके के बनाए गए हैं, कुर्ते लाके दफन कर दिए, ईंटें लाके दफन कर दी और जो है छड़ी वगैरह लाके दफन कर दी, ये सब ऐसी मज़ारें बनाना बिल्कुल हराम है। ये मैं नहीं फरमा रहा हूँ, ये हज़रत फरमा रहे हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना तकी अहमद साहब ने अपनी किताब में फरमाया है कि ये हराम है ऐसी मज़ारें बनाना। देखिए वो अलग बात है, बाज़ जगह ऐसा होता है कि किसी बुज़ुर्ग का शिजरा नहीं होता है, लेकिन वहाँ बुज़ुर्ग दफन होते हैं, वहाँ पर बुज़ुर्ग दफन होते हैं, बहुत पुराना मज़ार होता है वो, तो उसकी कोई बात नहीं, आप वहाँ जाएं। हालांकि शरीयत ने तो जहाँ शिजरा ना हो वहाँ मना फरमाया, लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं कि वहाँ पर शिजरा तो मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ बुज़ुर्ग दफन है, कम से कम ये सनद तो है वहाँ पर। और ना जहाँ शिजरा है ना कोई बुज़ुर्ग दफन है, ऐसे ही मज़ार बना दिए गए हैं। तो ऐसी मज़ारों पे जाना बहुत गुनाह का काम है और ये हराम काम कर रहे हैं आप। ऐसी मज़ारों पर जाना, वहाँ चादरें चढ़ाना, असल जैसा मामला करना, नज़र व नियाज करना, ये सारे जो हैं गुनाह के काम हैं। इसमें सवाब नहीं बल्कि आप गुनाहगार हो रहे हैं। ये एक तरह से मुसलमानों को धोखा देना और इस्लाम को बदनाम करना है। जिन लोगों ने ऐसे मज़ार बना लिए हैं उनको उखाड़ देना और उनका नाम व निशान ख़त्म कर देना बहुत ज़रूरी है। आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी लिखते हैं कि फ़र्ज़ी मज़ार बनाना, उसके साथ असल का मामला करना, ये सब नाजायज़ बिदअत है और ख्वाब की बात खिलाफ शरअ उमूर में मसमू नहीं हो सकती। फातवा रिजविया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 115। और आजकल बुज़ुर्ग व वली तो बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपने अपने बाप दादाओं के आलीशान मज़ार बनाने और धूमधाम से उर्स करने की होड़ सी चल गई है। अल्लाह के महबूब बंदों की यादगारें कायम रखने के हम भी कायल हैं, लेकिन इन मौजूदा हालात से ये ख़तरा ज़रूर लग रहा है कि कहीं आने वाले वक्त में कुछ लोगों का मजहब इस्लाम कहीं सिर्फ मज़ार बनाना और उर्स करना ही ना होकर रह जाए। हज़रत फरमाते हैं कि जिस तरीके से ये मामलात इतने बढ़ गए हैं ना, लोगों ने फ़र्ज़ी मज़ार बना लिए हैं और लोग वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तादाद में जा रहे हैं, मन्नतें मुरादें मांग रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में मज़हब इस्लाम सिर्फ जो है मज़ार बनाना, उर्स करना और नज़र न्याज करना ही ना होकर रह जाए। कहीं इन बातों से ख़तरा लग रहा है, जितना ज़ोरों शोरों से ये मामला है आज के वक्त में, लेकिन आवाम समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनको अपने उलमा की कोई बात समझ में नहीं आती है। बस शैतान गालिब है, वो जैसा चाहता है वैसा तुमसे करवा रहा है और आवाम कर रही है। खा आपका ईमान सलामत रहे या ना रहे, बस आपको अपने मन की करनी है। तो मेरे भाइयों, इस तरह से जितने भी मज़ार बना लिए गए हैं, जितने भी मज़ार हैं, जहाँ तक हो सके अगर आपके बस की बात हो तो ऐसी मज़ारों को उखड़वा दें और तोड़ दें, और अगर ये बस की बात आपके ना हो तो वहाँ पर कम अज़ कम जाना बंद कर दें और जो है अपने रिश्तेदारों, अजीज़ व अकारिब को वहाँ पर जो है जाने से रोक दिया जाए। ऐसी मज़ारों पे नहीं जाना चाहिए, बहुत गुनाह का काम है ये। आज का वीडियो हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी हिदायत अता फरमाए, हमें भी हिदायत अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलाए।